شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بائیکاٹ کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ اس سے قبل بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں؟ پھر اچانک سے اس بائیکاٹ کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، اس بائیکاٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی میں لوگوں نے گفتگو کی ہے، کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے۔ اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی ان کو آگے سے بتایا کہ وہاں پہ ان کے جانے کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے وہ بڑے کلیئر تھے کہ ان کی نامینیشنز یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سرے سے کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، اور جب ہم اندر سے ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو ہم اس پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کنسیڈریشنز، آپ کی نامینیشنز کو کنسیڈر نہیں کیا جانا، آپ کے سٹانس کو پہ گفتگو نہیں ہونی، اس کو کسی قسم کا ویٹ نہیں دیا جانا، تو صرف ایک خانہ پوری کے لیے وہاں جا کے بیٹھنا نامناسب نہیں ہے یہ۔ اور پھر جب باہر آتے ہیں اور باہر آ کے پھر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، چیزیں مختلف جگہوں سے منسوخ کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز، کیونکہ اس میں آپ کی کوئی ان پٹ جو ہے، آپ آن دا فیس آف اٹ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہاں پہ نمائندگی ہوگی اور اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر if you cannot ensure your input اور اس کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے تو پھر ایسی فائدہ کیا ہے؟ تو یہ گوہر صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا، اسی کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اینڈ ہی از این ایکٹنگ چیئرمین ہے پارٹی کے، لیگل کمیٹی میں لوگوں کو انہوں نے اس ڈسکشن میں انڈلج بھی کیا، مختلف لوگوں کے سوالات تھے، کسی کوئی رائے تھی، کسی کوئی رائے تھی، اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن۔ لیکن شیخ صاحب، ہر جگہ میدان خالی چھوڑ دینا یہ تو پھر بات کرنے کا موقع دینے والی بات ہے نا، کیونکہ آج سینیٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ میں اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ مجبوراً پارٹی کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ دیٹ مینس کہ پارٹی کے اندر سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر ہر جگہ پہ میدان خالی چھوڑ دینا، اپوزیشن کو یا حکومت کو یہ موقع دینا کہ وہ آپ کے خلاف باتیں کریں۔ دیکھیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر خود ایک وکیل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، میرے خیال میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بھی خان صاحب کی ڈائریکشن کو دیکھنا چاہیے کہ پارٹی کے کوئی معاملات کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے۔ آپ پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہو سکتی ہے ضرور کریں، بٹ دین اس کو بعد لا کے کہنا آپ نے فیصلہ تسلیم کر لیا، بٹ دیٹس انف۔ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ صحیح۔ ویسے بھی جو لیگل کمیٹی ہے اس میں تمام کے تمام وکلاء ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام اس لیگل کمیٹی کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، کوثر صاحب ہے، احمد خان صاحب ہے، راجہ صاحب خود ہے جو لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہیں، سلمان اکبر راجہ صاحب۔ تو ان کی اوپینین یہی ہوگی سینیٹر علی ظفر صاحب کی، وہ ہمارے سینیٹر ہے، کولیگ ہیں، احترام ہے ان کی اوپینین کا، بٹ احتراماً اگر یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، پارٹی کی پوزیشن یہی ہے اب تک اس کے اوپر۔ تو شیخ صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب اگر بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں ان کے بھی بائیکاٹ کا فیصلہ سامنے آیا، اب وہ فیصلہ حتمی ہے یا اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب آپ کی جماعت کی کشمیر کوارڈینیشن، ہم نے اس کو منسوخ کیا تھا، اگر آپ اس کا اعلامیہ دیکھیں، پہلے تو یہ فیصلہ ایک جوائنٹ کمیٹی میٹنگ کے اندر، جس میں پی سی اور ایپلانٹ اتھارٹی بھی تھی کشمیر کی، جس میں جو لوگ سابقہ خان صاحب کی ادوار کے اندر کشمیر کے الیکشن کو اوورسی کرتے رہے ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، جیسے علی امین گنڈاپور، نیاز اللہ نیازی، سیف اللہ نیازی، یہ لوگ ایپلنٹ بورڈ کے ممبر تھے، اور ان کو بھی اس جوائنٹ میٹنگ میں بلایا گیا۔ اور اس میں سب سے اہم رائے جو تھی وہ وہاں کے سابقہ وزیر اعظم اور موجودہ اے جے کے ہمارے پریزیڈنٹ کی تھی۔ تو اس کی روشنی کے اندر جو اعلامیہ ہم نے ایشو کیا تھا وہ یہی تھا کہ مطالبات منظور ہونے چاہیے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیسفلی ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اینڈ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف کشمیر۔ اگر کشمیر کے اندر نقصان ہو رہے ہیں تو الیکشن کا تو تک نہیں بنتا نا جی وہاں پہ، پھر مطلب وہ لوگ جو ہیں میں نے مثال بھی دی اس وقت کہ ہمارے علاقوں میں کیمپین کے دوران اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہم شرم سے اس کے گھر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ووٹ مانگنے کے لیے، اگر ہم اس کالونی میں ووٹ مانگ بھی رہے ہیں۔
تو وہاں پنجاب حکومت نے راستہ بند کیا ہوا تھا, کھانے نہیں بھیج رہے تھے, رسد خرد و نوش کی اشیاء کی, وہ پھر قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا. تو ہم ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں جی ایسی آ کے سر ووٹ دے دو, پرچی دے دو. انہوں نے کہتے چنگے بندے ہو تسی, ایک طرف تم کہتے ہو کہ تم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو, دوسری طرف ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور تم پرچیاں مانگنے آ گئے. تو یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا تھا, اور بالکل یہ ایسے ہی تھا کہ اگر ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں سرکار کے ساتھ, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی نہیں, ایک عوام کی مختلف فورمز کا اتحاد ہے, اور کوئی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. جب وہ سارے جب کشمیری ریڈی ہو جائیں گے الیکشن کے لیے, تو پاکستان تحریک انصاف کشمیر کی سب سے بڑی اور وائبرنٹ پارٹی ہے, وہ بھی لڑ لے گی الیکشن. مگر جب تک ان کے معاملات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ منسوخ کیا تھا ہم نے اس پہ بالکل واضح طور پہ. صحیح. اگر کشمیری چاہیں گے کہ الیکشن ہونا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے, پھر سب شامل ہوں گے اس الیکشن میں, سارے شامل ہوں گے, پی ٹی آئی یعنی شامل ہو کہ جائیں گے. 27 جولائی سے پہلے اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے, یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس کے پیرامیٹرز آپ کو بتا دیے ہیں جو ہم نے اس اعلامیے کے اندر بتا دیے تھے. اگر کشمیری چاہیں گے, ان کا موڈ ہے الیکشن کا, تو پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بن جائے گی. صحیح. جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کشمیری ہیں, اگر ان کے معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں, اور ہونے چاہیے. یہی لیک آف کیپیسٹی ہے اس فیڈرل گورنمنٹ کی, اور وہاں جو کٹ پتلی سی ایک نکمی سی پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کا ایک وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے, ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی وہاں پہ کہ وہ بیٹھ کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, وزیر اعظم کشمیری, وزیر دفاع کشمیری, اپنا نائب وزیر اعظم وہ بھی کشمیری, اتنے ایک طرف نون لیگ کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی, سارے ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہیں, اور ان سے بیٹھ کے کشمیریوں کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں, وہ ان کا گھر مانگ رہے ہیں کہ تسی اپنا گھر سے نہ کرا چھڑو. لیکن ابھی تو یہ دونوں جماعتیں لڑ رہی ہیں, ان کی جنگ چل رہی ہے آپس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کل عدم قرار دیا گیا, یہ کہاں سے قرار دیا گیا, فیڈرل گورنمنٹ سے, اور اندر بیٹھا نیچے کون ہے, ان پٹ کس نے دی, پیپلز پارٹی نے دی, سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, فراڈی ہیں. لیکن شیخ صاحب پیپلز پارٹی تو آپس میں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو کیا پی ٹی آئی یہ سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنا ایجنڈا بتا دیا اپنے سٹانس میں, ہمیں ان دونوں کے گیمکس کا حصہ نہیں بننا ہے. صحیح. اچھا تھوڑا پی ٹی آئی کی بات کروں گی. 5 اگست کو احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کچھ مخالفت کی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں, ان کے جو حامی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1 دن کا احتجاج ہونا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ جو پارٹی کی دیگر قیادت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا احتجاج کا جو دورانی ہے وہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے. اس پہ کوئی فائنل فیصلہ ہوا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اس احتجاج کے حوالے سے؟ احتجاج تو دیکھیں, احتجاج تو یہ ایم لوگ وہ کہانی بنا دیتے ہیں, احتجاج تو آن گوئنگ ہے نا. یہ تو مختلف صوبوں کی اور صوبوں کے اندر مختلف ضلعوں